اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ اسی صورت حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے شروع صورت سے 7 نمبر تک آیات جو ہیں 7 آیات جو ہیں وہ یہودیوں سے متعلق ہیں، وہ خیبر سے متعلق ہیں، جن کی بات ان 7 آیات کے اندر ہے کہ ان کے اندر ایمان لانے کی امید نہیں تھی، اس لیے اور اس کے علاوہ وہ مدینے کی گورنمنٹ کے اندر، پبلک کے اندر، عوام کے اندر سودی نظام کو رائج کرنے کے لیے بہت ہیلے کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی گورنمنٹ کے اندر جو سود حرام تھا، جو کمائے سو کھائے، مانا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کا اتنا حق ہے جتنا وہ کمائے۔ پھر اس کے خلاف یہ یہودی یعنی عمل کرتے تھے، اس لیے ان کو ملک سے نکالا دیا گیا۔ اس طرح ان کا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ دوسرے لوگوں کو بچائیں اس سودی نظام سے، ان کو تو نکالا گیا۔ پھر ان کے بعد جو مدینے میں لوگ تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھی جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی بات 8 نمبر آیت سے قرآن نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ بات مہاجرین کے لیے کی کہ یہ اپنا وطن چھوڑ کے، گھر بال بچے چھوڑ کے آئے، اور بال بچوں کا ذکر نہیں ہے، خالی مال اور وطن کا ذکر ہے کہ وہ مال اور وطن چھوڑ کر بال بچوں سمیت ہجرت کر کے آئے مدینے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر ان کے بعد آیت نمبر 9 کے اندر ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ آیت جو نمبر 9 ہے یہ انصار صحابہ کے لیے ہے۔ 8 نمبر جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، 9 نمبر آیت ہے جو نبی کے مہاجر ساتھیوں کے استقبال میں، ان کی مدد میں انصار صحابہ تھے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے لیے بہت ہمدردی سے پیش آئے، میزبانی کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہوں نے اپنے مقابلے میں ان مہاجرین کو ترجیح دی کہ ان کے مسائل حل ہوں، ان کو کھانا پینا ملے، ان کو جھگے ملے، ان کو گھر ملے۔ یہ ان کے بارے میں آیت آئی نمبر 9۔ 10 نمبر آیت جو ہے وہ ہے والذین جاؤوا من بعدہم، یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس آیت میں کم و بیش سب کا اتفاق ہے کہ یہ فارس کے لوگوں کے متعلق قرآن بات کر رہا ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ فارس ایمان لے آیا جب مدینے میں نبی علیہ السلام کی گورنمنٹ قائم ہوئی، یہودی نکالے گئے، مدینے کے لوگوں نے نبی کو ویلکم کہا۔ والذین جاؤوا من بعدہم، ان کے بعد جو آئے یقولون ربنا، وہ فارس کے لوگ تھے، انہوں نے نبی کو سلوٹ کیا کہ ہم تمہارے قانون کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم آپ
کے قانون میں اپنی رعیت کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے شاہی نظام میں یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں فارس فتح ہوا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ ابو بکر عمر جب خلیفے بنائے گئے ہیں جھوٹی تاریخ کے حوالے سے، اس وقت رسول زندہ ہے، یعنی وہ 11 ہجری سے لے کر 15 ہجری تک جنگ چلائی ہے حدیثوں نے فارس کے ساتھ مسلمانوں کی، جو ابو بکر اور عمر نے یعنی شروعات ابو بکر نے کی، فتح عمر نے کی، یہ سب غلط ہے۔ وہ رضاکارانہ طور پر، رضاکارانہ کیوں کہوں میں، وہ تو خوشی سے، فارس والے خوشی سے اسلام لائے، خوشی سے دین قبول کیا ہے انہوں نے، اور قرآن کہتا ہے وہ اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے اس زمانے کے فارس والے جو ایمان لے آئے، وہ اللہ سے کہتے تھے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخشش کر اور ان ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے سبقت لے چکے ہیں ایمان کے ساتھ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دل میں کبھی بھی یہ کھوٹ نہ کرنا جو ہم تبرہ کریں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے تھے محمد کے ساتھ۔ ہم تبرہ کے خلاف ہیں، ہم ان کے اوپر لعن طعن کرنے کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے تھے اللہ سے کہتے تھے کہ لا تجعل فی قلوبنا غلہ، ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ کر ان کے لیے جو ایمان لا چکے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب ہمارے تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا خیال ہے کہ یہ آیت خاص ایران کے لیے، یہ آیت خاص فارس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ واقعی والذین جاؤوا من بعدہم ترتیب بتاتی ہے قرآن کی۔ قرآن کا پہلے بتایا کہ یہودی سدھرنے والے نہیں تھے، وہ سودی نظام کے اوپر مصر تھے، ان کو اللہ نے کہا نکلو ادھر سے، یہ دھرتی پاک کرو۔ اس کے بعد بات کی قرآن نے کہ مدینے والے وہ اتنا چاہتے تھے نبی کے ٹیم کو کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ان کو اتنی ترجیح دیتے تھے کہ اگر خود کو نقصان ہو جائے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، محمد کے ساتھیوں کے مسائل حل کرو۔ پھر جو والذین جاؤوا من بعدہم، یہ آیت ہے آیت نمبر 10، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ فارس والے ایمان لے آئے تھے، اور فارس والوں کا یہ تعارف بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ یقولون، ان کا نظریہ ہوتا تھا، ان کا نعرہ ہوتا تھا، ان کا اصول ہوتا تھا، ان کی دعائیں ہوتی تھیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخشش کر اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی بخشش کر جو سبقونا بالایمان، ہم سے سبقت پہلے ایمان لا چکے ہیں، پہل کر چکے ہیں ایمان لانے میں، وہ محمد علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ تو ان کے ساتھ ان کا رویہ محبت بھرا تھا، ان کا رویہ ان کے لیے دعائیں مانگنا تھا، ان کے لیے اللہ سے اپیل کرنا تھا کہ وہ کیا، ولا تجعل فی قلوبنا غلہ، ہمارے دل میں اصحاب رسول کے متعلق کوئی کھوٹ پیدا نہیں کرنا، گند پیدا نہیں کرنا۔ ان کے لیے ہم آپ سے للذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے ہم محبت رکھتے ہیں، ان کے اوپر ہم تبرہ نہیں کرتے۔ انک رؤوف الرحیم، تو اے اللہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اب قرآن کتنی باتیں کھول کھول کر کے سمجھا رہا ہے۔ اب فارس کو جو بگاڑا گیا وہ فتح یعنی فتح بنو عباس کی بعد کی بات ہے، پہلے والے فارس والے ایسے نہیں تھے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ باقی جو بنو عباس نے علم لایا، قرآن کا علم ملیا میٹ کر دیا، قرآن کے علم سے جو جتنا ذخیرہ علم بنا تھا وہ کتابیں بھی جلا دیں، وہ ختم کر دیں، لعنت بھیجی اس کے اوپر، ہلاکو کے اوپر کہ اس نے سب کچھ کیا ہے۔ ہلاکو تو تمہارے حصے کا بھی نہیں ظالم، تم اس سے بڑھ کر ظالم ہو،
سو وہ باتیں آپ سوچو، قرآن کس ترتیب سے تم لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جو فتح فارس، اس کو فتح بھی نہیں، وہ رضاکارانہ طور پر اسلام میں آئے ہیں، رضاکارانہ۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد مدینے میں ایسا لاجواب نظام چلا رہا ہے، کیوں نہ ہم جو بادشاہ کو سجدہ کر کے پھر زیارت کرتے ہیں، محمد کے ساتھی تو زانوں زانوں میں ملا کے کٹھے بیٹھتے ہیں، تو یہ نظام ہمیں اچھا ہے، ہمیں چاہیے۔ پھر وہ نبی کے ساتھی بن گئے، فارس والے نبی کے ساتھی بن گئے۔ پھر جو یہود، نصارہ، عیسائی، اتحاد ثلاثہ، ان کا استاد عبداللہ بن سبا، وہ جو فری میسن کا بڑا گاگ ہیڈ تھا، انہوں نے یہ فتنے ایجاد کیے، حدیثیں ایجاد کی، لڑائی کی، جو 133 ہجری میں اسلامی مملکت کو انہوں نے ڈاواں ڈول کر کے مکمل طرح سے مسمار کر دیا۔ اس پر میں کبھی تفصیل سے دوسرے موقع پر معروضات پیش کروں گا۔